الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمتی روح پیمبر یک نظر والمسوع ماں لی خمسۃ نطفی بہا حبل الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار وخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. سمے بہت ہو چکا ہے، کافی دیر سے آپ علماء ملت اسلامیہ کی زبانی ان کے خطبات کو سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلوب و اذہان کو مجلہ کر رہے تھے. آخری وقت میں مجھے بھی موقع دیا گیا ہے. ابھی جلسے کا مقصد مسجد کی تعمیر و ترقی ہے، اور مسجد بغیر صلاۃ کے اصولی ہے. تو لہذا میں نے اس ماہ ربیع الاول میں مجھے میلاد کو موضوع بنانا چاہیے تھا، لیکن میں نے نماز کو موضوع بنایا. آپ لوگ سنیں گے؟ سن میں پڑھی جاوے ٹھیک ہو گئے، خالی سنبو نہیں، وہ
بولو کہ سنگو تاکہ عمل کرو. خالی سنگو سنگو بولتا ہے اس کا بھاگ جاتا ہے. سنگو نہیں، سنگو تاکہ عمل کرو. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ولادت مصطفیٰ کے بیان کر دوں اس سے تاکہ وہ مربوط رہے اور آپ کا عقیدہ مضبوط رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بڑے جلیل القدر نبی ہیں. ایسے نبی ہیں کہ جو اپنی ذات میں کئی خوبیاں رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ بھی ہیں اور رسول کا معجزہ بھی ہے اور ایک ولیہ کی کرامت بھی ہے. تین خوبیوں سے ممیز ممتاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ جو بغیر پاک کے ہو. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو چنا اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ مریم کے شکم پر پھونک مارو. آپ تشریف لائے، حضرت مریم کے شکم پہ آپ نے پھونک ماری. کرشمہ قدرت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ گئے، پروان چڑھنے لگے. جیسے جیسے دن گزرنے لگا مہینوں میں تبدیل ہونے لگے. حضرت مریم کا کشٹ بڑھتا چلا گیا، حضرت مریم کی تکلیف بڑھتی چلی گئی. یہ فطری چیز ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، گربھوتی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے اس کے دن چڑھتے ہیں اس کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں. سونا مشکل، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل، بڑی کٹھنائی ہوتی ہے. حضرت مریم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع آیا تو اس وقت حضرت مریم کے پاس کوئی نہیں تھا. اپنی ایکلا چلے گئے، کوئی نہیں تھا اور درد سے ہو گیا. پیدائش کا سمے کتنا کٹھن ہوتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے. حضرت مریم ماہی بیعت کی طرح تڑپ رہی تھی، کوئی سہارا دینے والا نہیں. لیکن وہ رحمان اور رحیم رب العالمین اس پروردگار نے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ سرانے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. کھجور گاچھ اپنا رد دیکھ لیں، ہاں دیکھ لیں، دیکھنے اچھے کھجور بولتے ہیں نا آپ لوگ. کھجور گاچھ سوکھا، جیسے پہلے زمانے ابھی بھی لوگ چھپر بناتے ہیں نا تو گاچھ کو کاٹ کے لاگے کھڑا کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر چھپر بنا دیتے ہیں، کھمبا ہو جاتا ہے، وہ کھوٹی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی کھوٹی تھی کھجور گاچھر کھوٹی چلو، سکھنو کھوٹی چلو. ٹھیک ہے،
اب تو سمجھ گیا ہوگا نا. سوکھنو کھوٹی چھلو. فرشتے نے آ کے حضرت مریم سے کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تو آپ جانتے ہیں جب کوئی بہت کشٹوں میں ہوتا ہے تو جس چیز کو پکڑتا ہے اس پہ پوری طاقت لگا دیتا ہے. تمہارے گھر میں کبھی خدا نہ خواستہ کوئی عورت اس کو جب تکلیف بڑھتی ہے تو اب وہ اچھل کود جب کرتی ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے 2-4 لوگ جب اس کو پکڑتے ہیں رشتے دار تو ایسے کرتے ہیں تو 4 ادھر گرتے ہیں 4 ادھر گرتے ہیں. تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنات آ گیا ہے نا بھائی. آپ لوگ سمجھے جن آ گیا. جن جنات تو طاقت اچھے ہیں. جن میں کچھ نہیں ہوتا ہے. جو دھوکہ دے اس سے بچنا چاہیے. ہوتا بجھ رہے ہو نا. جب کشٹوں کسی کو ہوگا تکلیف ہوگی تو کمزور سے کمزور آدمی جو ہے اپنی پوری طاقت کو صرف کر دیتا ہے. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پوری طاقت کو صرف کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی طاقت اس کے اندر کہاں سے آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف میں اتنی طاقت ہوتی ہے. خدا بوجھ رہے ہو نا. تو حضرت مریم نے جب اللہ کے حکم سے اس کھجور کے تنے کو پکڑا تو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ تو مردہ تھا مردہ زندہ ہو گیا. وہ کھجور کا تنا مردہ تھا سیس ہو چکا تھا سوکھنو چھلو ہرا بھرا ہو گیا. اتنی طاقت سے پکڑا کہ ہرا بھرا ہو گیا. صرف ہرا بھرا ہی نہیں ہوا اس میں پتیاں بھی آ گئی اور اس کے اندر جو ہے کھجور کیا بولتے ہیں مولوی صاحب بول رہے ہیں چوکا کیا بولتے ہیں کھجور میں جو لگتا ہے پھل لگتا ہے پھول نہیں پھل. پھول کا تو ذکر ہی مت کرو. یہی تو کرامت ہے کہ ابھی پتا نکلا ابھی پھل آ گیا اور پھل آیا بھی تو سمے نہیں لگا. تمہارے وہاں پھل آتا ہے جو سمے لگتا ہے پکنے میں ہی نہیں. لیکن حضرت مریم کی یہی تو کرامت اور کرامت کی یہ طاقت کہ وہ گاچھ ہرا بھرا بھی ہو گیا اور اس میں کھجور کی خوشے بھی آ گئے اور سوائے ہی نہیں پک کر زمین پہ گر بھی گئے. اتنے سمے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. سوچو کتو کشٹ چھلو ہے. لیکن سنو الولد سر الابی بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے پرتو ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ تھا نہیں. تو سنو ماں باپ کی خوبیوں کا اثر اولاد میں آتا ہے. اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو ان کی اولادیں بھی اچھی ہوں گی. اور ماں باپ نے اگر جیون میں بڑی شرارت کی ہے بہت جھگڑا لڑائی کی ہے آخری وقت میں ہاں ہو کر رہے ہیں اللہ ہو کر رہے ہیں داڑھی بڑھا لیا نماز بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جیون بھر چوری چماری الٹا سیدھا کرتے رہے ہیں تو وہ جو جیون بھر کی خصلت ہے وہ اولاد میں بھی آئے گی. خدا کا پوچھتے سے بابا اس لیے سدھار کے رہو. اگر چاہتے ہو تمہاری اولادیں صحیح ہوں تو اپنے اندر سدھار پیدا کرو اپنے کو صحیح رکھو تاکہ تمہارا ونش صحیح ہو تمہارا جنریشن جو ہے وہ صحیح ہو وہ باطل نہیں ہو وہ حق پہ ہو. تو سنو حضرت مریم کے ہاتھوں کے لمس کا اثر یہ کہ کھجور کا تنا زندہ ہو گیا. لیکن حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے. ماں نے تو تنا زندہ کیا تھا اور عیسیٰ نے تن بدن زندہ کر دیا. تن کو بھی زندہ کر دیا بدن کو بھی زندہ کر دیا. حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا ہوا کہ آپ قبرستان میں اگر کوئی قبر میں بھی
ہزاروں سال پرانا مردہ بھی ہونا اشارہ کر دے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو سنو، نبی کی ماں بھی اگر کسی بچے کو جنے تو بہت کشٹ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن آؤ جن کی میلاد ہم تو منانے والے ہیں اور منا رہے ہیں، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ماں کے شکم میں آئے، اور جب ماں کے شکم میں آئے، ماں کے گربوں میں آئے نا، تو ماں کو کبھی کشٹ نہیں ہوا، کبھی کشٹ نہیں ہوا۔ ماں 9 مہینے حضرت مریم کو کوئی کشٹ نہیں ہوا۔ ہمارے سماج میں اگر کوئی عورت گربوتی ہوگی تو وہ سپنا بہت دیکھے گی، کبھی سانپ کا سپنا دیکھے گی، کبھی اونٹ، ایسا لگے گا جیسے اونٹ آ رہا ہے اور اپنے منہ میں سر پکڑ رہا ہے، کبھی ہاتھی کا سپنا دیکھے گی، ٹھیک ہے نا، کبھی بہت جیسے کالی درگا کا سپنا دیکھے گی، الٹی سیدھے سپنے اس کو نظر آئیں گے، کبھی بہت زیادہ پانی کا سپنا دیکھے گی، کبھی ہوا کا سپنا دیکھے گی، اڑ رہی ہے اوپر اور گر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں گربوتی مہیلاؤں کو ہوتی ہے۔ تو میری ماں بہن بیٹیوں، اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ بھوت شیطان ہے۔ میرا کام ہے آپ کو یقین کی دنیا میں لے جانا، وسوسے سے نکالنا۔ آج ہمارے سماج میں گنڈے تعویذ کا حال یہ ہو چکا ہے، اس گنڈے تعویذ کی وجہ سے مسلم سماج میں بہت زیادہ وہم پیدا ہو چکا ہے۔ وہ تو بجھ گئے نا۔ اب کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب کو معلوم نہیں ہے، دعا وہ سمجھ رہے کہ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے تو ناراض ہو کے جائے گا، تو مولوی صاحب کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائے گا، ہاں تمہارے امت جن ہے، ٹھیک ہے، بس تم شانت ہو جاتے ہو، بات سمجھے نا؟ تو اب وہاں سے وہم اور بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے یقین کی دنیا میں آؤ۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو سسٹم ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو گربوتی مہیلا کی بات ہے۔ اگر کھانے پینے میں آپ کو تھوڑی سی گرانی ہو جائے اور قبض ہو جائے، پیٹ بھاری ہو جائے، تو تم اس سمے بھی بہت سپنے دیکھو گے۔ تو عورت تو ابھی ڈر رہی تھی، اب مرد بھی ڈرنے لگا، وہ سوتا ہے تو بھی سپنا دیکھ رہا ہے، الٹا سیدھا سپنا دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے میرے اوپر کوئی اوپر آ گیا، کوئی بھوت آ گیا۔ نہیں عزیزو، جب پیٹ میں بوجھ ہوگا، گرانی ہوگی، تو اس کا اثر دماغ پہ ہوگا۔ دن میں تمہارے ٹینشن کا اثر رات میں سونے میں ہوتا ہے۔ تو اگر دن تم اچھا رکھو گے تو رات بھی تمہاری اچھی ہوگی۔ گربوتی مہیلاؤں سے کہنا ہے کہ جب تمہیں گربوتی ہو جاؤ تو نماز کی کثرت کرو، نوافل کی کثرت کرو، ذکر و اذکار کی کثرت کرو، درود کی کثرت کرو، اللہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو، اور سورہ مریم زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ کوتھا بوجھ رہے ہو نا؟ سورہ مریم زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ تو سنو، پھر ان گربوتی مہیلاؤں پر اللہ اس کے رسول کی ایسی رحمت ہوگی کہ جب اسے نیند آئے گی تو بھوت شیطان نہیں دیکھے گی، بلکہ کبھی مکہ دیکھے گی تو کبھی مدینہ دیکھے گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 مہینے گربھ سے تھی، لیکن اس 9 مہینے میں حال کیا تھا؟ آپ جہاں بیٹھ جاتی آپ کے بدن سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ محلے والوں کے مشامے جہاں معطر ہو جاتے تھے۔ اندھکار میں اگر حضرت آمنہ چلتی تھی نا تو جانتے ہو اندھیرا رہ نہیں جاتا تھا، آپ کے بدن سے روشنی پھوٹتی تھی، آپ کے بدن سے آلو نکلتی تھی، کیونکہ آپ کے جسم اطہر میں کون ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزو، ان سے پوچھا گیا کہ 9 مہینے اے آمنہ تم نے جو گزارے وہ کیسے تھے؟ کچھ تکلیف ہوئی، کچھ کشٹ ہوا؟ تو حضرت آمنہ نے جواب کیا دیا تھا؟ کہا ہمیں کوئی کشٹ نہیں ہوا، ہمیں تو گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی، گیس کا بوجھا بھی معدے پہ محسوس نہیں ہوا۔ ولادت کے وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو ولادت کے وقت حضرت آمنہ کو کوئی کشتوں بھی نہیں ہوا تھا. ماں چاہے جانور کی ہو یا انسان کی ہو، جب اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فضلہ آتا ہے، ناپاکی اور گندگی آتی ہے. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن ہوئے تھے تو ان کے ساتھ فضلہ نہیں آیا تھا بلکہ افضل بن کر آئے تھے. وہ افضل بن کر آئے تھے. اچھا، لوگ آج کل حضور سے اپنی برابری بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں امر متن حضور 40 بچر امر متن چلے تارپور نبی نبوت پہلے. ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں. اللہ کا شکر ہے تمہارے علاقے میں بہت شاید بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے کہ آپ ماں کے شکم میں تھے، ہم اور آپ ماں کے شکم میں تھے، تو ہمارے کھانے کا ذریعہ کیا تھا؟ مکھ تھا یا نابی؟ بولو. بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں کھاوا دوا کہاں سے پاتا ہے؟ اس کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ عالم بدلتا ہے تو سسٹم بھی بدل جاتا ہے. کہاں سے؟ نابی سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نابی سے لگا ہوا ناڑا اسے کاٹا جاتا ہے، تب وہ ماں سے جدا ہوتا ہے. بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ فیڈنگ کا سسٹم نابی سے تھا. اگر نہیں ہو تو بچہ جیوت نہیں رہ سکتا. لیکن سنو، میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے، لیکن ان کی فیڈنگ نابی سے نہیں ہوئی، کیونکہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ناف کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. اللہ انہیں کھلاتا تھا، اللہ انہیں پلاتا تھا. کو تو پوچھ رہے ہیں مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے سجدے میں سر دیا اور ایک دعا کی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا فرما. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اعلان کلمت الحق کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ ہر نبی کے لیے لازمی ہے کہ جب اسے تاج نبوت سے سرفراز کیا جائے تو جس جگہ ہے، جس سمے، جس مقام پہ ہے، وہیں اعلان نبوت کر دے. اگر صحرا میں ہے کوئی نہیں تو بھی اعلان نبوت کرے. ٹھیک ہے نا؟ شہر میں ہے تو بھی اعلان نبوت کریں. فرعون اور نمرود کے محل میں ہے تو بھی اعلان نبوت کریں. ٹھیک ہے. جیسے ہی نبوت ملے اعلان نبوت کرے. نبوت کو چھپا نہیں سکتے. اسی وقت اعلان نبوت کرنا ہے. جماعت بنا کے اعلان نبوت نہیں ہوگی. جیسے ہی نبی بشر کو نبوت ملے گی فوراً ہی اس کو اعلان نبوت کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے تو پیدا ہوتے ہی رب حولی امتی نہیں فرماتے، بلکہ اعلان نبوت فرمانا چاہیے تھا. ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی. لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، امت کا تو ذکر کیا لیکن اپنی نبوت کا ذکر نہیں فرمایا. اس لیے کیونکہ سماج میں بڑی گندی تہذیب تھی. 3500 سال ابراہیم خلیل اللہ سے حضور تک اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا کہ درندہ صفت انسان ہو چکا تھا. کوئی کسی کی سنتا نہیں تھا. سب متکبر ہو چکے تھے. سب جو ہیں وہ قبیلے میں بٹے ہوئے تھے. کوئی کسی کی سنتا نہیں تھا. اگر رسول پاک اس وقت اعلان کلمت الحق کر دیتے تو کوئی حضور کی آواز کو سننے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے اس محسن انسانیت کا کہ انہوں نے 40 سال تک اعلان نبوت اس لیے نہیں فرمایا
تاکہ اپنے کردار و عمل سے انسانوں کو دیکھا دی جائے اس انسان کیا ہوتے ہیں، بشر کیسا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی تہذیب میں چلے تو سماج کو چلنا آیا، بولے تو بولنا آیا، اٹھے تو اٹھنا آیا، بیٹھے تو بیٹھنا آیا، کھایا تو کھانا آیا، کھانا کھانا آیا۔ غرض کے لوگوں نے حضور کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے سماج میں تو رہتے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ جی وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ نے اعلان کلمت الحق کیا تو مکے کی سرزمین کے وہ سرداران تھے کہ جو حضور کے مخالف ہو گئے۔ خود رسول پاک کا سگا چچا ابو لہب سب سے بڑا مخالف ہو گیا، لیکن حضور نے اس مخالفت کی پرواہ نہ کی، اعلان کلمت الحق فرمایا۔ جانتے ہو صرف 9 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کتنے؟ 8 یا 9۔ ان 8 اور 9 لوگوں کے درمیان ہی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اقیموا الصلاۃ۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ صحابہ کرام تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، عربی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، اور عرب میں نماز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگرچہ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنا کر ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ، اے پروردگارا، اے رب قدیر، میں نے کعبہ تو بنا دیا ہے، اب یہاں تو ایسے لوگوں کو بسا دے جو طواف کعبہ کرنے والے ہوں اور نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا تھی۔ خود ابراہیم خلیل اللہ پہ صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، ان کے امتیوں پہ نماز بھی فرض نہیں تھی، لیکن اس 3500 سال میں شریعت کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی طبیعت کو اپنانا شروع کر دیا، اور جس ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کو توڑ کر اپنی صفت بنا لی تھی کہ وہ بتشکن ہو گئے تھے، لیکن انہی کے امتی ہیں کہ اسی کعبے میں انہوں نے 360 بت رکھ کر کے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ عزیزو، نماز کو تو بھول ہی چکے تھے، طواف کا ڈھنگ بھی بدل گیا تھا۔ طواف کیسے کرتے؟ جب کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا، وہ محسوس کرتا کہ امی کھوتی کو لم گناہ کو لم، تو عورت ہو یا مرد وہ اپنا کپڑا اتار دیتے تھے اور کپڑا اتار کر کے ننگے ہو کر، نکڈ ہو کر اور حرم میں آتے تھے۔ اب جب حرم میں آتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سماج جتنا ہم کو لجت کرے گا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ طواف کا ڈھنگ بھی بدل ڈالا تھا، لباس کو اتار کر کے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ حال ہو گیا تھا اس مکے کا۔ ذرا سوچو، ایسے ماحول میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو صحابہ کے درمیان پیش فرمایا تو صحابہ برجستہ بول پڑے، ایو شیء فی الصلاۃ صلی، یہ صلاۃ ہے کیا جسے ہم ادا کریں؟ کیونکہ عربی بھاشا بڑی فصیح و بلیغ بھاشا ہے، اس بھاشا میں ایک شبد کے بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب جیسے بنگلہ میں تو میں نہیں جانتا، لیکن ہندی زبان میں یا سنسکرت زبان میں بہت سے ایسے شبد ہیں کہ جو ٹھیک ہے ایک شبد کے 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شبد ہے کنک۔ کنک سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہوں گے نا۔ ایک ہندی کا اور سنسکرت کا شبد ہے کنک۔ تو کنک کے معنی ہوتا ہے سونا، اور کنک کے معنی ہوتے ہیں دھتورا۔ کنک ہی کا معنی دھتورا پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہو نا، سونا۔ تو کنک کا معنی سونا اور کنک ہی کا معنی دھتورا۔ ذرا سوچو، ایک شبد کے 2 معنی پائے جائیں۔ آپ سب کو میں بتا چکا ہوں کہ کنک کا معنی سونا اور کنک کا معنی دھتورا۔ যদি আমি বলবো کہ کنک নিয়ে আসো تو آپ نہیں بولو نا کہ کون ٹا
بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ایک شبد کے دو معنی پائے جائیں تو آپ کے ذہن میں ٹینشن ہو جائے گا کہ پیر صاحب نے کون سا کرک مانگا ہے، تو بولیں گے کون سا کرک؟ ایٹا کی اونٹا بیٹا نا۔ اور سنو، صلاۃ کے عربی زبان میں ایک دو نہیں 73 معنی پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 73 میننگز لفظ صلاۃ کے۔ آپ کو دو چار میں بتا دیتا ہوں، 72 73 بتانے لگوں گا تو صبح ہو جائے گی، ایک دو چار بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صلاۃ کا معنی اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیا بولتے ہو؟ ہٹوا اٹکی؟ اچھا اٹکی یہ تو چوک یہ ہے جو جس میں چوک ہے اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ جو گڈھا ہے پورا، اس گڈھے میں آنکھ ہے نا، اس کو کیا بولتے ہو؟ اسے آنکھ کا حالہ بولتے ہیں نا، دائرہ ہے سرکل جو بنا ہوا ہے، اس کو بھی بولتے ہیں صلاۃ، ٹھیک؟ اور بتاؤں، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اور صلاۃ کے معنی گھوڑے کی پیٹھ بھی ہوتی ہے، جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے گھوڑے کا نا، ایسا گھوڑے کی پیٹھ۔ اسی طرح سے 73 معنی پائے جاتے ہیں۔ تو سوچو 9 لوگ ہیں، ایک شبد ہے جس شبد کے 73 میننگز پائے جاتے ہیں، کتنا ٹینشن رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک نہیں بولے، سب بولے ایو شیء فی صلاۃ مصلی، یہ صلاۃ کیا ہے جسے ہم ادا کریں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لبنشا ہونا چاہتے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ تحیت و ثنا حاضر ہوئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، ثنا پڑھی، کچھ سورہ فاتحہ پڑھی، جو پڑھا کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل کر لی، ٹھیک؟ اچھا ایک بات بتائیے آپ کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ کا بھائے لے کے جاتے ہیں یا ایسے ہی چلے جاتے ہیں ٹہلتے گھومتے؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ کا بھائے لے کے جاتے ہیں نا۔ اور سب سے زیادہ بھائے کہاں ہوتا ہے؟ کس چیز میں ہوتا ہے؟ سنو، کوئی مانوس اگر غلطی کرے اور تھانے دار بلا لے، اگر تھانے دار بلائے تو اس کو بھائی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اب بھائی لگے گا کہ انٹروڈکشن ہے نا۔ اب جب وہاں پہنچے تو دیکھا تھانے دار ہاتھ میں قلم لے کے رجسٹر پہ کچھ لکھنا چاہتا ہے، تو ایک بات بتاؤ کہ کیا دوڑ کے جاؤ گے معافی مانگنے کے لیے اور بڑا بابو سے بولو گے ہاتھ پکڑ کر کے کہ معاف کر ہی دیں گے؟ بولو، اگر اس کے قلم والے ہاتھ کو تم نے پکڑ لیا تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولو، ہاتھ پکڑ لیا اگر تم نے تو راگ ہو جائے گا، جھڑک دے گا تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ پکڑ کے کھڑے رہو گے تو بھی ناراض ہوگا، جھکو گے ہاتھ پکڑنے کے لیے تو بھی ناراض ہوگا۔ لیکن اگر تم مرسی اپیل کرتے کرتے اس کے پیروں پہ گر پڑے، معاف کری دیں، معاف کری دیں، معاف کری دیں، بولو اس کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ اپنی اس بلند پیشانی کو جھکا دینا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی بلند پیشانی کو جھکا دینا۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے زیادہ خشیت نماز میں کہاں پائی جاتی ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ پتہ سب بجھتے شنے بابا، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ خشیت پائی جاتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا، اب بندہ جب گیا ہے عبادت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ارکان نماز ہیں یہ بدلے ہوئے ہونے چاہیے کہ پہلے سجدہ، اس سے کم کی خشیت رکوع، اس سے کم کی خشیت قیام،
ٹھیک ہے، پہلے سجدہ، پھر رکوع، پھر قیام، پھر سلام. نماز میں تو یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا، مگر نماز کا طریقہ بدلا ہوا، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قعدہ، پھر سلام. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. وہ پہلی نماز جسے حضرت جبریل امین لے کر آئے تھے، انہوں نے پہلے سجدہ نہیں کیا، پہلے قیام کیا. وجہ کیا ہے؟ عہد کی بندگی کرنے آئے تھے، خیال احمد آ رہا ہے. عہد کی بندگی کرنے آئے تھے مگر خیال احمد آ رہا تھا. محمد رسول اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ عرشی نام ہے کیا؟ احمد. اور احمد جو شبد ہیں تو پہلا شبد جو ہے وہ کیا ہے؟ الف. اور الف کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ الف کی شکل کیسی؟ جیسے تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو. اور ہا کی شکل کیسی؟ جیسے تم رکوع کی حالت میں ہوتے ہو. اور میم کی شکل کیسی؟ جیسے تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو. اور دال کی شکل کیسی؟ جیسے تم قعدے کی حالت میں ہوتے ہو. تو دیکھو نماز تو اللہ کے لیے ادا کی جا رہی ہے، بندگی اللہ کی ہو رہی ہے، نام احمد کا بن رہا ہے، نام احمد کا بن رہا ہے. یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، تھوڑا ٹیکنیکل بات بھی بتاؤں. سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاں سبھی بڑے دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھا رہے تم لوگ ہیں، سنیں گے نا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نہ آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. مسلمانوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پوری نماز سے تو نام احمد بنتا ہے اور ہر سجدے سے نام محمد بنتا ہے. سنو گے بھائی؟ ایسے بنتا ہے. آج کے اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. ایکس رے ہوتا ہے نا، ایکس رے، کوئی گر گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ اب جب ایکس رے کراتے ہو تو اس میں کیا نکلتا ہے؟ ہڈی نکلتی ہے نا، ہڈی کا نگیٹو آتا ہے نا، یہاں ٹوٹی ہوئی پتہ چل جائے فلاں جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجربہ کر کے جا کے دیکھ لینا، کسی روز ٹیکنیشین کے پاس جانا، کہا بھائی جو تمہارا یہ ٹیبل ہے نا، ذرا مجھے ایک سجدہ اس پہ کر لینے دو، اور جب میں سجدہ کروں تو تم ایکس رے کر لینا. تو جب تم سجدے میں جاؤ گے اور وہ ایکس رے کرے گا، جب نگیٹو آئے گا نا، ایسے جب اٹھا کے دیکھو گے، اگر پڑھے لکھے ہو تو پورا نام محمد دکھے گا. پتہ کچھ رہے ہو نا؟ یہ سر جو ہے یہ میم کی خبر دے گا، یہ سینہ جو ہے یہ ہا کی خبر دے گا، اور یہ کمر کی گولائی جو ہے میم کی خبر دے گا، میم کی شکل دے گا، اور یہ پیر جو ہے دال کی شکل دے گا. لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال اگر نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم خیال نبی کی بات کرتے ہو، جب تک کہ ہر نماز میں نام محمد نہ بنے گا اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. اچھا بتاؤ کہ پانچوں وقت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ پانچوں وقت میں موقت، غیر موقت، نفل، فرض، واجب سب ملا کر کے کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کبھی جوڑا؟ اللہ کرے کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی عادی ہو جاؤ مسلمانوں. خالی مسجد بنانے سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ کتنا سجدہ ہوتا ہے؟ جب سب گنو گے نا تو تقریباً 99 سجدے ہوں گے. ہوتا بوجھ رہے ہو نا؟ 99 سجدے، کتنا؟ 92 سجدے ہوں گے. کتنے؟ اچھا محمد کے نام کی گنتی کتنی ہے؟ بولو بھائی کتنی ہے؟ 92 ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ کیا چلا کہ عہد کی بندگی کرنے کے لیے، عہد کی بندگی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، احمد کی زندگی ضروری ہے.
تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا ایو شیء فی الصلاۃ تصلی، حضرت جبریل نے نماز کو ادا کر لیا. اور سنو، حضرت جبریل کو صرف حضور ہی دیکھتے، ایسا نہیں ہے. حضرت جبریل امین آئے تھے مانوش کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں آئے تھے. اور جب نماز پڑھی تھی تو حضور نے بھی دیکھا تھا اور صحابہ نے بھی دیکھا تھا. تو جب صحابہ نے دیکھا تھا تو حضور کو فرمانا چاہیے تھا اے متن پڑھو جی متن اینائی پڑھ چھے. یہی تو بولنا چاہیے نا. اب جیسے ہمارے مولانا نور اسلام صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم فضل و کمال میں اضافہ فرمائے، تو ان کے بہت سے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا. بچے چھوٹے چھوٹے بھی آتے ہیں، نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. انہوں نے ایک بچے کو ٹرین کر دیا. اب وہ بچہ جو ہے نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے بچوں کو، اللہ اکبر، سب بچے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بچے یہ پوچھے کہ متن پڑھی، تو مولانا کیا کہیں گے؟ ایٹے متن پڑھیں گے. ایٹے متن، یہ چھیلا پڑھے چھٹے متن پڑھے، ایسا بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، ہے نا. کوئی تمثیل وہاں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ قیام کسے کہتے، رکوع کسے کہتے، سجدہ کسے کہتے، کیسے کرتے ہیں، تو مثال میں ٹرینر کو دکھایا جائے گا کہ ایسے ہی پڑھو. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تم پیروی جبریل کی کرو، نہیں، رسول کائنات فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، جب متنامی پڑھی شیٹا متن پڑھے. معلوم کیا ہوا کسی کی ادا کو نماز میں اپناؤ گے نہیں ہوگی جب تک کہ محمد عربی کے طریقے کو اختیار نہیں کرو گے، نماز نہیں ہوگی. کچھ لوگ تو نماز میں انڈیا گیٹ بنا دیتے ہیں نا، بڑا پیر پھیلا کھڑے ہوتے ہیں نا. سارا خیال ان کا یہ رہتا ہے کہ پڑوسی کو دباؤ، تو وہ ادھر پیر دباتا ہے ادھر پیر دباتا ہے نا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے انڈیا گیٹ؟ تو اپنی مرضی کی نماز پڑھو گے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. اب یہیں سے میں رخ بدل کے دو واقعے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اپنا وہ سن لیں بابا، یہ آخری سمے ہم کو بار بار یہ بولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ سن لیں. اب سنو، نماز میں نبی کا اختیار کیسا ہے؟ حضور کا حالت نماز میں اختیار کیسا ہے؟ حکم ہوا کہ نبی تمہیں بلائیں، تم جس حال میں ہو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اگر مثال کے طور پر ایک سجدہ کیا تو اب دوسرا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے بلا لیا تو چل کے جاؤ نبی کی بارگاہ میں. اچھا ایک بات بتاؤ، نماز کی حالت میں یہ دونوں پیر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں دونوں پیر کو استقبال قبلہ کراتے ہیں نا، سیدھا رکھتے ہیں، ایسا رکھتے ہیں سیدھا، ایسے نہیں رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک. بیچ میں صرف 4 انگل گیپ ہونا چاہیے، انڈیا گیٹ نہیں ہونا چاہیے. خدا بوجھ رہے نا. تو اب آپ کھڑے ہوئے نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے، دونوں پیر ایسے کھڑے ہوئے. میں کیا عرض کر رہا تھا، بڑو درود شریف پڑھ لو. اللہم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جو داہنا پیر یہاں رکھا آپ نے، واتخذ بمقام ابراہیم مصلی، اب یہ قدم جو آپ نے جمع کیا تو حکم کیا ہے کہ پھر اس کو آگے پیچھے مت کرو، اس کو اٹھاؤ نہیں. یہ بایاں پیر تو آگے پیچھے ہو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن داہنے پیر میں حکم یہ ہے کہ اس کو زمین سے لگا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کو آگے پیچھے کرنا نہیں ہے. اور جدی تمہیں آگے پیچھے کربے تو نماز ہو گئے، بولو ہوئے نا. لیکن نبی بلا لیتا، سجدے میں تھے، دوسرا سجدہ بھی نہیں کرنا ہے، اٹھ کے چلے جاؤ.
اب راستہ چلے جاؤ گے مگر نماز میں ہو، نبی سے جا کے کوٹھا بولو نماز میں ہو، نبی نے حکم دے دیا جاؤ اینٹا کاج کرو، کاج کرو، کاج شیش کر کے لوٹو، راستے میں کوئی اگر سلام کرے جواب بھی دے دو، پھر بھی نماز میں ہو، وہ تو بجھ رہے ہو نہیں۔ جب حکم نبی کو کی تکمیل کر لو تو لوٹ کر کے آؤ، پھر سے تکبیر تحریمہ کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑا تھا پکڑ لو، نماز ہو جائے گی۔ یہ اختیار نبی۔ اب آؤ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مقام صحبہ ہے۔ کیا ہے؟ مقام صحبہ، مدینے میں مقام صحبہ ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے استراحت فرمانا چاہا، آرام کرنا چاہا، تو حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، تو حضرت علی نے فوراً اپنے زانو کو بچھا دیا اور عرضی لگائی یا رسول اللہ آپ نے آرام کرے۔ سرکار نے اپنا سر انور حضرت علی کی گود میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور کو گود میں رکھا اور یوں سمجھو کہ جیسے رحل پر قرآن آ گیا۔ میرے عزیز، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یا تو بچپن میں دیکھا تھا، اس حال میں نبی کی گود میں علی نے نبی کو کب کب دیکھا اور کیسا دیکھا؟ پیدا ہوئے تو دیکھا نبی کو نبی کی گود میں رہ کر، ٹھیک ہے۔ علی جب پیدا ہوئے تھے تو زیارت رسول کی تھی، علی نے نبی کی گود میں رہ کر، آج نبی کی گود میں مصطفیٰ ہے اور علی زیارت کر رہے ہیں، علی زیارت کر رہے ہیں، علی دیدار کر رہے ہیں۔ یہ بڑا حسین موقع ہے عزیزو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بار بار شمس الضحیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بدر الدجا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نور الہدیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ایمان اور عقیدے میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا اور جانے لگا۔ اب جو جانے لگا تو حضرت علی بڑے بے چین ہوئے، کیونکہ حضرت علی وہ ہیں کہ جن پہ نماز اس وقت فرض ہوئی تھی کہ جس عمر میں بچوں پہ نماز فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نماز کی فرضیت 12 سال میں ہے۔ نماز کب فرض ہوگی؟ 12 سال میں۔ ماں باپ کو حکم ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، 6-7 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں تنبیہ کریں، اور آگے پھر انہیں نہ پڑھیں تو انہیں مارنے کا بھی حکم ہے ماں باپ کو، ٹھیک ہے نا۔ 12 سال میں بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کی تخصیص یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر اس وقت 8 یا 9 سال تھی کہ جب نماز کی فرضیت آئی تھی۔ تو جب فرضیت آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو مستثنی نہیں کیا تھا، انہیں الگ نہیں کیا تھا، نہیں، انہیں 8-9 صحابہ میں ایک ذات ہے حضرت علی کی کہ جن پہ نماز فرض ہو گئی تھی۔ یہ حضرت علی کی تخصیص ہے۔ میرے عزیز، اب وہ علی ہیں کہ جو نماز میں ایسی لذت پاتے ہیں کہ جب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو سجدہ کرتے کرتے اللہ رب العزت جب تک انہیں اپنا جلوہ دکھاتا نہیں، علی سجدے سے سر اٹھاتے نہیں۔ وہ علی ہیں جنہیں لذت نماز معلوم ہے، وہ علی ہیں جنہیں عظمت نماز معلوم ہے۔ آج عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، عصر کی قضا ہو رہی، جس کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا۔ بڑے بے چین تھے، حتیٰ کہ نماز جب جانے لگی، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہو گیا، نماز چلی گئی، مغرب کا وقت آ گیا، تو نماز کے جانے کا غم آپ پہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ آنسو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ پانی بولتے ہیں۔ دیکھو، اشرو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں تم لوگ؟ اشرو بولتے ہیں کیا؟ ہاں، ہم کو بھی آنا پڑتا ہے تو چوک سے۔ اور یہ موتیوں کی لڑیاں رخسار مصطفیٰ پہ پڑنے لگی،
سرکار نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھیں سرخ ہیں، جب دبائی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضور نے ماجرے کو سمجھا، دوسری جانب دیکھا تو سورج بھی رو کے گیا تھا، وہ بھی خون کے آنسو رو کے گیا تھا اور مجبور تھا کہ اسے ڈوبنا تھا، ڈوب گیا تھا، لیکن زیارت رسول سے جو محروم ہوا تھا تو وہ بھی روتا ہوا گیا تھا، کانتا ہوا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، اب جو اشارہ فرمایا تو وہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا اور اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ارے تھوڑا اور 5 منٹ 10 منٹ کا موقع دیتا، نہیں کہا کہ پورا موقع لو علی، وہ بچے سے نماز پڑھو علی، میں بھی تم جب تک نماز پڑھتے رہو گے سورج ڈوبے گا نہیں، اور جب تک سورج ڈوبے گا نہیں سورج زیارت رسول کرتا رہے گا، زیارت رسول کرتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، درج کے حضرت علی کے لیے رسول پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ ایک واقعے کی طرف اور میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں جس سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکو گے، اختیار کو سمجھ سکو گے، پاور کو سمجھ سکو گے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کھموتا نہیں ہے، شکتی نہیں، وہی میں بتانا چاہتا ہوں حضور کا پاور کیسا ہے۔ سنو، میدان جنگ میں صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے اللہ کے رسول کی قیادت میں، اور نہ جانے کتنے کفار و مشرکین کے سر قلم پر ڈالے مجاہدین نے، حتیٰ کہ شام تک پرچم اسلام میدان جنگ میں نصب ہو گیا، فتح یابی حاصل ہو گئی۔ اب جو شام ہو گئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہاں ٹھہرو نہیں، کوچ کر جاؤ، یہاں سے کوچ کر جاؤ، ٹھہرو نہیں یہاں پہ۔ تو رسول کائنات کے حکم پہ صحابہ چل تو پڑے مگر تھکے ہوئے تھے، دن بھر لڑائی کی تھی، کوئی زخمی تھا، کسی نے کسی کا بازو شل تھا، کسی کے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی چل رہا تھا تو اس کے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی عزیزو، لیکن حکم رسول تھا، سب چل پڑے، میدان کو خالی کر دیا، راستے پہ آ گیا، مگر چلنے کا عالم کیا تھا؟ چلتے ادھر پیر رکھتے ادھر پڑتا ہوا، ڈگمگاتے قدموں جا رہے تھے، تھکے ہوئے تھے نا، آدمی جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو اسی حال میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت پر بڑے شفیق و مہربان ہیں، حتیٰ کہ ایک میدان اور آ گیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم سب تھکے ہوئے ہیں، مناسب یہ ہے کہ بس یہی خیمہ لگاؤ، آج رات ہی قیام کرتے پھر آگے سفر ہوگا۔ صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ بالکل دل کی بات آقا نے فرما دی تھی۔ رسول کائنات کے فرمان پر وہ صحابہ کرام جلدی سے اترے، اپنے اونٹوں سے سامان اتارا، کوئی ٹنٹ لگا رہا ہے، کوئی کھوٹا گاڑ رہا ہے، کوئی مسالہ پیس رہا ہے، تو کوئی برتن مانج رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، تو کوئی بستر لگا رہا ہے، جس کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اچانک پھر نبی رحمت نے آواز دی، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہاں آؤ۔ تو حکم یہی ہے کہ نبی بلائیں جس حال میں ہو، سارے کام کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ صحابہ پھر شمع نبوت کے پروانے دیوانہ وار مصطفیٰ جان رحمت کے گردا گرد جمع ہو گئے۔ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب بستر پہ لیٹے تو گہری نیند میں چلے جائیں اور فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ تو لہذا ڈیوٹی لگا لو، کچھ دیر کوئی جگہ، کچھ دیر کوئی جگہ، سب سے آخر میں بلال جگیں گے، وہی اذان کہیں گے۔ حضرت بلال کو متعین کر دیا اذان دینے پہ۔ صحابہ نے ڈیوٹی بنا کے آدھا گھنٹہ، کسی نے 1 گھنٹہ، کسی 2 گھنٹہ کر کے سلسلہ چلتا رہا تاکہ صبح کے قریب بلال کو جگنا تھا۔ جو صحابی ان سے پہلے جگ رہے تھے انہوں نے بلال کو آ کے جگایا، آواز دی، مگر بلال وہ تھے کہ جو حضور کے شانہ بشانہ رہ کر شمشیر زنی میں تلوار بازی میں اپنا کمال دکھا چکے تھے،
آپ بھی تھکے ہوئے تھے ٹھنڈی ہواؤں کے اثر سے، گہری نیند میں چلے گئے، آواز دینے میں بھی نہیں اٹھے تو صحابی نے انہیں جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اب جو جھنجھوڑ کے اٹھایا تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ پلکوں کے پپوٹے اٹھ نہیں رہے تھے۔ حضرت بلال نے جلدی سے وضو کیا، اپنی ڈیوٹی کو قبول کیا۔ اب ان کا عالم یہ تھا کہ اگر چلیں تو تھکان محسوس کرے اور بیٹھے تو نیند آئے۔ بہت چنتا میں تھے، یا اللہ کی کری نا، جدی ہمیں گھومے جابو تو کی ہوگے، نماز کا سمے چلے جاوے۔ سنو، نماز کا سمے چلے جاوے جدی ہمیں گھومی جابو۔ تو حضرت بلال بہت چنتا میں تھے، کی کری، حتیٰ کہ اپنے ایک تلوار کو نکالا اور ریتا میں گاڑ دیا، اور اس کی جو نوک تھی نا، نوک اس کو اپنی ٹھٹی پہ لگا دیا۔ اس کو کیا بولتے تھے لوگ؟ پتلی؟ اچھا، پتلی میں لگا دیا، پتلی میں لگا دیا اور بیٹھ گئے کہ جو گھومنا آشبے، تو جب گھوم آئے گی تو آدمی ایسے کرتا ہے نا، تو چوبے گی، جب چوبے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی حال میں حضرت بلال اتنی گہری نیند میں سو گئے کہ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا۔ اب جتنے لوگ تھے سب لگتی، تو سب یہی سمجھ رہے کہ لگتا ہے میری چھوٹی ہے، لگتا ہے میری چھوٹی ہے۔ اور جانتے ہو اس زمانے تک اگر ایک وقت کی نماز کسی کی قضا ہو جائے، زندگی بھر عمل کرے، اس قضا کو ادا نہیں کر پائے گا۔ اس وقت تک حکم کیا تھا، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ میں فرضیت کا مقام عطا فرمایا، سمے سے فرضیت سے۔ اب جب فرضیت سیس ہو گئی تو اس کو جیون بھر نہیں پائے گا، نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ ایک وقت کی نماز کی بنیاد پر اسے جانا ہوگا جہنم میں، کتھا پوچھ رہے ہو نا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیسے شفیق و مہربان ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو شرمندہ اور لجت پایا اور کہ آنکھوں میں اشک باری دیکھی تو حضور نے سب کو بلایا، حضور نے سب کو ڈاک لیا۔ جب سب قریب آئے تو نبی رحمت نے سب کے حال سے واقفیت حاصل کی، کیونکہ نماز سب کی قضا ہو گئی تھی، حتیٰ کہ رسول پاک کی بھی نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے چین مت ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جب متنامی پڑی شو جب متن پڑی لین قضا ادا ہو جائے۔ یہ میرے حضور کا اختیار، ورنہ پورے جیون قرآن میں تلاش کرتے رہو گے، تمہیں قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ خدا پوچھتے چھنا، یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ اب اگر کوئی دریدہ دہن یہ کہے کہ علی کے لیے جب سورج پلٹا دیا تھا تو ان صحابہ کے لیے نکلے ہوئے سورج کو لوٹا دینا چاہیے تھا، فجر کا وقت بلا لینا چاہیے تھا حضور کو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ لیکن اس کو جواب یہ ہے کہ یہاں سورج کو لوٹایا اس لیے نہیں گیا تاکہ رہتی دنیا تک کے سارے امتیوں کو، جو مومن ہے مومنہ ہے، رہتی دنیا تک کے امتیوں کے لیے حضور کی زندگی نمونہ عمل بن جائے۔ اگر تم سے ایسی کوئی کھوتی ہوئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، تو نبی کے طریقے کو اپنا لے، وہ قضا نماز ادا ہو جائے گی، قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ تو وہ بولے گا پھر علی کے لیے بھی یہی حکم ہونا چاہیے تھا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ علی نبی کے ولی ہیں۔ پوچھتے چھنا علی کیا ہے؟ اور جو نبی کا ولی ہے وہ پوری امت کا ولی ہے۔ رسول پاک نے غدیر خم میں ارشاد فرما دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پتہ بوجھتے سے نا بابا۔ تو اب اگر علی کی نماز کو سمے میں ادا کرا دیا جاتا، ٹھیک ہے نا، قضا نماز ادا کرا دی جاتی، تو سنو علی کی نیت وہاں کیا تھی؟ ابو بکر صدیق نے اپنی پورا خزانہ دے دیا تھا،
عمر فاروق نے اپنا آدھا کاروبار کا حصہ دے دیا تھا، علی کے پاس تو کچھ نہیں، وہ تو مزدوری کرتے تھے۔ آج علی نے یہ سوچا تھا کہ سب نے تو سب کچھ دیا، یہ دیا وہ دیا، میں کچھ نہ دے سکا، آج موقع ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بھی نذرانہ کروں۔ تو سنو، حضرت علی نے اپنی اس نماز کو نیاز میں پیش کر دیا تھا۔ نیاز کہتے ہیں بھالواسا کو، اپنی نماز کو نیاز میں پیش کر دیا۔ تو رسول پاک نے یہ نہ چاہا کہ جو میری امت کا آئیڈیل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت علی کے اس طریقے کو اپنا لے اور یہی کہتی پھرے کہ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو نیازی ہیں، ہم تو نیازی ہیں۔ علی نے نماز کو نیاز میں قربان کر دیا، ہم تو نیازی ہیں۔ تو رسول پاک نے علی کی نماز کو وقت میں ادا کرا دیا تاکہ جو عقیدت مندان علی ہے، جو نیازی اپنے کو کہتے ہیں، وہ خالی نیازی نہ رہ سکے بلکہ علی کے طریقے کو اپنا کر نیازی بھی رہے اور نمازی بھی رہے۔ بتا بوجھ رہے ہو نا؟ اے مسلمانوں، اپنے کو عاشق رسول کہتے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے سماج میں دو طبقے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمارے سماج سے کٹ چکا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، لوٹا تھالی لے لے کے گھوم گھوم کے نماز پڑھتا ہے، یہ مسجد وہ مسجد، یہ گاؤں وہ قریہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اور تم لوگ ربیع الاول شریف آئے گا تو حلوہ بناؤ گے، شعبان آئے گا تو حلوہ بناؤ گے، ہے نا؟ محرم آئے گا تو کھچڑا بناؤ گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو تم نیازی ہو گئے اور وہ نمازی ہو گئے۔ لیکن سنو، نہ یہ نیازی کامیاب ہے نہ وہ نمازی کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا کہ جس کے پاس نماز بھی ہوگی اور نیاز بھی ہوگی۔ خدا پوچھ گئے نا جی؟ تو نماز اور نیاز کو لے کے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں تو تم فتیہ بہت کرتے ہو، فتیہ دواز دوم بھی کرتے ہو، ہے نا؟ بہت کرتے ہو فتیہ، خالی فتیہ کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو۔ زندگی بھر فاتحہ دواز دوم کرتے رہو، کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیاب کب ہوگے کہ جب اس فاتحہ دواز دوم کے ساتھ ساتھ یہ عہد کرو، تحیہ کرو کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ پتہ بولیے نا، حضور تمہارے جھنڈے سے خوش نہیں ہوں گے، تمہارے سجدے سے خوش ہوں گے۔ تم جھنڈا بلند کر کے گھر گھر میں لگا لو، دکان پہ لگا لو، بازار میں لے کے گھومو، حضور خوش نہیں ہوں گے۔ حضور کی خوشی کب ہے؟ کہ جب تم اپنے آپ کو وقت وقت میں نمازوں کے قریب کر دو، مسجدیں آباد کر دو۔ مسجد کو بنا لو بہت شاندار، لیکن آباد نہ کرو۔ تو جب آباد نہیں کرو گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے مسلمانوں، ایٹروئی کے مسلمانوں، ہے نا، آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں، ضروری یہ ہے کہ اپنی مسجدیں آباد کیجیے، نمازی بنیے۔ سب سے بڑا خراج عقیدت جو پیش کرنا ہے، اگر حضور کی بارگاہ میں آپ چاہتے ہو کہ بہترین خراج عقیدت پیش کریں تو یہ تحیہ کر دو کہ اب ہم نمازی نہیں ہوں گے، نمازی بن جائیں گے۔ تو جب آپ نمازی بن جاؤ گے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عین فی الصلاۃ۔ جھنڈے سے خوشی نہیں ہوگی، ڈنڈے سے خوشی نہیں ہوگی، تمہارے سجدے سے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے۔ یہی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ حضور کی خوشی حضور کی خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے عمل میں بدلاؤ لاؤ، نمازی بنو، نمازی بنو، اور ساتھ میں نیازی بھی بنو۔ فاتحہ دواز دوم بھی کرو، لیکن پنجگانہ نمازیں بھی ادا کرو۔ امید یہ ہے کہ فقیر کی اس دعوت پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہمیں بنائے۔ اگر جلوس نکالنے کا موقع آتا ہے نکالیے، لیکن ایسی نازیبا حرکتیں مت کیجیے کہ جس سے لوگ آپ کو درنام کریں، آپ کے دھرم کو درنام کریں، مذہب کو درنام کریں۔ نہیں، معلوم ہوا لیے چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی لیا، وہ بھی میک اپ کر کے خوب شاندار ٹھاٹ سے عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے اسلام کو عزت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں،
ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کا تہیہ کرو گے، پردے میں ماں بہن بیٹیوں کو رکھیں گے تب حضور خوش ہو جائیں گے، شریعت کے مطابق کام کرنے لگو گے تب حضور خوش ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ کود رہے ہو، ناچ رہے ہو، نہیں، ڈسپلن کے خلاف کرو گے تو حضور تم سے خوش نہیں ہوں گے، ڈسپلن کے مطابق کرو گے تو حضور تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو امید یہ ہے کہ حضور کی خوشی کا سامان آپ سب ضرور بنیں گے، ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی بنیں گی۔ ابھی تو بنگال میں دھیرے دھیرے ماحول بن رہا ہے، تعلیم نسواں کا ماحول بن رہا ہے، دینی تعلیم کی طرف ہماری بہن بیٹیاں بھی جا رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی وہ ماحول بنے کہ ہمارے سماج کی جو ماں بہن بیٹیاں ہیں وہ عورت ہیں تو سمجھیں کہ عورت کیا ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ کیا ہے اسے ماں بہن بیٹیاں سمجھیں۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ، عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ خدا گزرے نا، عورت صرف عورت کے پاس نہیں ہے، مرد کے پاس بھی عورت ہے، نہیں، ہر مرد کے پاس عورت ہے۔ عورت کہاں تک ہے؟ کمر سے لے کر کے اور یہ گھٹنے تک کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں ستر عورت۔ عورت کا معنی پردہ۔ پوچھتے چند بابا جی، اور عورت کے لیے پردہ کیا ہے؟ کہ یہ ہتھیلی اور چہرہ، اس کا پردہ نہیں ہے، اس کے علاوہ پورے جسم کا پردہ ہے۔ وہ سب مجھے تو ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ پردے کے سسٹم کو اختیار کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جگہ پھاڑ باندھ کر کے کود رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے اور دیکھو تو کوئی اسی میں لنگی کو بالکل چڑھائے ہوئے ہے اور کود رہا ہے، سب کھلا ہوا ہے، تو نہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ عورت کا پردہ تو کم، عورت تو پردے سے تمہیں دیکھ سکتی ہے، یہ بھی سن لو، عورت تمہیں پردے سے دیکھ سکتی ہے، لیکن مرد جو ہے پردے سے بھی نہیں دیکھ سکتا عورت کو۔ عورت تو بڑی پردے کی بات تو چھوڑو، اگر اس کی چھبی آئینے میں آ جائے، آئینہ پوچھتے ہو نا، تو عورت سے زیادہ پردہ مرد کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت کو صرف لباس سے چھپایا گیا، لیکن آپ کو تو نفس سے، آپ کے نفس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا کہ آپ کو کسی عورت کو دیکھنے کا حق نہیں ہے جو غیر محرم ہے۔ اگر اس کا آئینے کے اوپر بھی چھبی آ رہی، چھبی بوجھتے ہو نا، تو اس چھبی کو دیکھنا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو بنگال والے نہیں سمجھیں گے پیر صاحب کیا بولا ہے نا؟ یہاں تو سب آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہے، آپس میں۔ پانی پہ اگر چھبی ہے، پانی پہ عورت کہیں کھڑی، اس کی چھبی پانی پہ، تم اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت سے جو تم لوگ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے ہو، اپنے گھروں میں دسترخوان بچھوا کر کے عورتوں سے کھانا کھلواتے ہو، یہ سب بالکل ناجائز ہے۔ بوجھ گیا کہ نہیں بوجھ گیا؟ تمہارے سماج میں یہ عام ہے کہ مہمان آ گیا تو دسترخوان بچھا دیا گیا۔ اب دسترخوان بچھایا گیا تو کھلانے والا کون ہوگا؟ تمہاری بہو بیٹی ہوتی ہے، اور جو اپنے ساڑی کے پلو کو باندھ کر کے بے حیائی کے ساتھ ان مردوں کے سامنے آ کے جھکتی ہے، اسے سالن دیتی ہے، اسے چاول دیتی ہے، وہ مذاق بھی کرتا ہے۔ آپ خوش ہوتے بولیے عزت کی بات ہے، لجا کا وشے ہے۔ اے میرے عزیزوں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ایسے دوست احباب کے سامنے مت کرو، کیونکہ اس دوست سے کبھی بھی تم سے دشمنی ہو سکتی ہے، اور اگر دشمنی ہو گئی تو سب سے پہلے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت کو چوراہے پہ نیلام وہی کرتا ہے جس کو تم نے کھانا کھلایا ہے، کیونکہ جس داغ کو تم نے نہیں دیکھا، جس دل کے نشان کو تم نے نہیں دیکھا، اس کو تمہارے دوست نے دیکھ لیا ہے۔ تو لہٰذا ہے میرے بھائیوں، ہے میری بہنوں، تم سب سے کہنا حیا کرو، شرم کرو، اور ایسے ناجائز کاموں کو مت کرو، ٹھیک ہے؟ مہمان نوازی بہت اچھی چیز ہے، لیکن مرد کو مرد کھلائے، عورت کو عورت کھلائے۔ بتا بجھ گئے نا؟ اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو بدلیے،
اپنے سماج میں اسلامی تہذیب کو لائیے۔ یہ میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی چیز، اگر آپ روز نہیں کوئی نہ کوئی چیز اختیار کر پا رہے ہو تو کم سے کم ہر سال کوئی نہ کوئی چیز اپنے اندر ایسی بدل کے دکھا دو کہ جو اسلامی اصول کے مطابق ہو۔ بتا مجھ کے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ کے پورے سماج میں ہر طرف اسلامی طور طریقے رائج ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اب میں چاہوں گا کہ ہم سبھی جانے انجانے میں بہت سی چھوٹی بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے موقع دیا ہے کہ ہم جہاں سے سدھر جائے اللہ پیچھے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آنے والا زندگی کا جو راستہ ہے اس کو اچھے سے طے کرو تاکہ منزل مقصود ہماری تمہاری اچھی ہو، ہم ڈوبنے نہ پائے، کنارے لگا دیے جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے لیے توبہ و استغفار یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کا عیب دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے، اپنی کمیاں تلاش کیجیے اور اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہو جائیے۔ پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ اور یہ تو نبی کی محفل ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ نہیں قسم سے کہتا ہوں کہ اگر تم سچی نیت سے اس سمے توبہ کر لو گے نا تو حضور تمہارے لیے استغفار کا ہاتھ اٹھا دیں گے۔ حضور اگر دعا کے لیے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، بولو اب جہنم میں جاؤ گے کہ جنت میں جاؤ گے، بخشے جاؤ گے کہ نہیں بخشے جاؤ گے؟ تو آج اپنے من کو پوری طرح سے جہاں جہاں تم نے کمیاں کی ہیں ڈھونڈ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ انشاءاللہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں بھائی گناہ معاف ہو؟ دیکھو ابھی چکر میں لگا ہوا ہے، گناہ معاف ہو چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں چاہتے؟ ہاتھ تو لے بولو۔ جب تم یہی نہیں سمجھتے ہو اب ہمارا تعلق خانقاہ سے ہے، ہم ہر سال آپ کو یہ دعوت ضرور دیتے ہیں۔ خانقاہ میں تم آ نہیں پاتے ہو، یہ بات ہے، خالی بریانی کھا کے سو جاتے ہو اور جلدی سے بھاگنے کی سوچتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ خانقاہ میں کبھی اگر پہنچتے ہو تو بس بریانی کھایا، سویا، بازار ہاٹ کیا اور اس کے بعد بھاگا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر مرشد کی صحبت میں رہنے کی سوچتے نہیں ہو۔ تو میں تمہارے بیچ آتا ہوں، میں تمہیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں جو خانقاہ کی تعلیم ہے، اور وہ یہ کیا ہے؟ مراقبہ اور محاسبہ۔ مراقبہ کرو اپنے رب کے حضور، یہ سوچو کہ اللہ تم سے دور نہیں ہے، تمہاری لگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، اور محاسبہ کرو اپنی ذات کا، حساب کتاب اپنا خود کرو۔ ہمیں کی متنا چاہیے، ہمیں کی کرلم، ہمیں کی کرتے ہوئے من سے جو پرشن کرتے تو من بولویں بچپن مدے تمہیں ایٹا کرلن بھول، ایٹا کرلن بھول، ایٹا کرلن بھول، یت تو بھول ایکترت ہو جائے سمپورن اللہ کا چپیش کری دے۔ اور رحمان اور رحیم ایسا ہے کہ لمحہ بھی نہیں لگائے گا، تمہارے مکھ پہ آنے سے پہلے صرف سوچ لیا، نیت کر دی نا، اسی سمے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کی کو پھر سے ریپیٹ کر لیا جائے، تو لہذا دو زانوں بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، ماں بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی کر لیں، آپ سب بھی ایسے ہی کر لیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں نابھی پہ، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر کے دل کے آئینے میں جھانکیے، دیکھیے میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی، کیا ہم سے کوئی بھول چوک تو نہیں ہوئی؟ اگر کوئی بھول، کوئی گناہ سرزد ہو گئے تو اسے اکٹھا کیجیے اور رحم الرحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ وہ رحمان الرحیم ہے، غفار و غفور ہے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ سر جھکا لیں، من میں جھانکیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موتے تلاش کریں، کی کرلم ہوتی گناہ
संपूर्ण एकत्रित करे और अल्लाह से माफी मांगे। इंशाअल्लाह गफूर रहीम हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाएगा। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फज़ल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। एक मरतबा कलमा पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। शामी शरीफ में है। ऐ मुसलमानों, जाकिर बनो। आज ज़िक्रुल्लाह की कसरत हम कर नहीं पा रहे हैं। सुबह से शाम तक दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं, कभी इसकी हिंसा तो कभी उसकी हिंसा, कभी ज़बान पे गाली तो कभी जुनून, कभी गुस्सा, इसी में समय निकल जाता है। अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाते। दौलत बहुत कमा लेते हैं मगर सुकून नहीं है, मन को सुकून नहीं है। वजह क्या है? दौलत पाने से मन को सुकून नहीं होता है, बीवी पाने से मन को सुकून नहीं होता है, ठीक है ना। दुनिया की चाहे जितनी बड़ी शोहरत मिल जाए सुकून नहीं मिलेगा। मन का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। फरमाया गया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। तो लिहाजा अजीज़ो, आप सबसे कहना जाकिर बनिए। रास्ता मैं बता देता हूँ, तरीका। आप बैठ के नहीं करना चाहते हो मत करो। बिस्तर से उठ करके सुबह को मुंह धुलते हो, नियत वजू की करके वजू कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप घर से बाहर निकलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके घर से बाहर निकलिए। घर वालों को लिए कहो तवक्कलतु अलल्लाह, ठीक है। क्या कहोगे? अब जब घर से निकलो तो घर वालों के लिए तवक्कलतु अलल्लाह, ठीक। उसके बाद घर से बाहर निकलिए और रास्ता जब चलिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ने में किसी असुविधा हो गए, तुम्हारा पैर रुक जाएगा, मंजिल में तो पहुंच जाओगे ना। काम कर रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो, काम समय से पहले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब तुम्हारा इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, सिर्फ जिक्र में लगे रहोगे, तो जिस काम को तुम 2 घंटे में करना चाहते हो वो पौने 2 घंटे में कर लोगे, ठीक है ना। दुकान पे बैठ करके आप बैठे हुए हो, जिक्र करते रहो। अब अगर आप जिक्र कर रहे हो तो आपको दुकान का काम खत्म तो नहीं होगा। जो काम आप कर रहे हो हाथ पैर से कर रहे हो, तो ज़बान को जिक्र में लगा दो। तो जब ज़बान को कसरत से जिक्र में लगा दोगे ना, तो जिस चीज़ को पाने के लिए सूफी दुर्वेश 40-40 दिन नहीं, कई चिल्ले जाके करते थे, तब दिल चलता था। मैं तुमको आसानी से कहता हूं कि अगर इस पद्धति को अख्तियार कर लो तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, तुम्हारी जुबान का असर दिल कबूल कर लेगा। और जिस दिन दिल कबूल कर लेगा, जबान ठहरेगी मगर दिल नहीं ठहरेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार के आदी बनिए, तौबा कसरत से करो, माफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मांगो अल्लाह से, ठीक है ना। तो इस्तिग़फ़ार करने वाला जो होता है उस पर अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। इसको करने में किसी असुविधा हो गए, 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो अपने जीवन में रोज़ाना रखो, जिसमें आप अपना हिसाब खुद करो। अल्लाह ने तुम्हें अपना नाइब बनाया, खलीफा बनाया है, ठीक है ना। खलीफा बनाया है तो
اکڑو نہیں، خلیفہ بنائے تو اپنا حساب خود سے کرو، تمہیں دوسرے کا حساب نہیں کرنا ہے. خلیفہ اس لیے بنائے تو اپنا حساب خود کرو، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اکڑ کر کے خود اپنا حساب نہیں کرتا، دوسروں کا حساب کرنے لگتا ہے اور اسی میں وہ برباد ہو جاتا ہے. دوسروں کے حساب میں مطلب وہ چور ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بدماش ہے، وہ اردو ہے، ویسا، اس کے چکر میں مت پڑو. اس کا حساب تو اللہ کرے گا، تم اپنا حساب تو کر لو. اگر تم نے اپنا حساب کر لیا تو کل میدان محشر تمہارا حساب آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی اصلاح خود کر لو. دنیا میں اللہ نے اصلاح کا موقع دیا ہے، اسی دنیا میں تو اپنا حساب روزانہ 24 گھنٹے میں کر لو. آج کے ابھی کی بھول کر لو، من تڑ تڑ بولتا جائے گا. شکل ایٹا بولیں ہے نا، دوپہر میں لائٹا بولیں، سندھیا میں لائٹا بولیں، رات میں لائٹا بولیں، جمع کر دو، اللہ سے معافی مانگو. یہ سویدھا. اس کے اگر عادی بن جاؤ گے تو ایک دن توبہ نصوحہ ضرور حاصل ہو جائے گی. ٹھیک، پھر اللہ کا کرم و فضل و انعام تم پہ نافذ ہو جائے گا. تم اس کو کر پاؤ گے آپ لوگ؟ بولو، کت تو مانوش کرتے پارے، تو نہیں بولو تو ہاں بولو تو ہاتھ تو اٹھ ہی جاتا ہے نا. یہ کر لو. میں تو خوش ہو گیا، میرا مقصد تھا یہاں آنے کا یہی کہ میں نے جو دعوت دی اس کا اثر آپ کے اوپر کیا ہوا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا. میں تو خوش، اللہ کے نزدیک انشاءاللہ فقیر کو انعام ضرور ملے گا. لیکن تم اگر چاہتے ہو انعام تمہیں ملے تو میں تو چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا. لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ انعام دے تو پھر جو ہم سب کا خالق و مالک ہے وہ پروردگار ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، بغیر جان سے زیادہ قریب ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ آج سے یہ طے کر لو کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. تو رب کو راضی کرنے کا یہی ڈھنگ ہے. جس دن رب راضی ہو گیا بس یہ جان لو تمہارے ساری کھوتی اللہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ روزانہ یہ 2 منٹ کا عمل، 5 منٹ کا عمل ضرور کریں گے. کسی کو دکھانا نہیں ہے، مجھے بھی نہیں دکھانا ہے. ٹھیک، یہ 2 منٹ کا عمل کرنے کے لیے مجھے بھی، میں اگر آ بھی جاؤں تو مجھے مت دکھاؤ. تمہاری بیوی، ماں، بھائی، بندو، باپ کوئی نہ دیکھے، تم ہو اور تمہارا رب ہو. آج مجمع میں ہو، کل سے تمہیں تنہا اکیلا رہنا ہوگا. اکیلا رہ کر کے اور اپنے رب کو اپنے سے قریب پانا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی. کوئی جانے نہیں، اور تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے من سے حاضری دے دو. کیا ایسا 2 منٹ تمہارے بستر پہ ملے گا؟ کھاٹ پہ؟ تو 2 منٹ اپنی کھاٹ پہ دے دو. کیا تمہاری دکان پہ ایسا سمے ملے گا؟ وہیں دے دو. کھیت میں، کھلیان میں ایسا سمے ملے گا، بغان میں ایسا سمے ملے گا. جہاں سمے ملے وہیں، جہاں تنہائی محسوس کرو کوئی نہیں، تم اور تمہارا رب. ٹھیک ہے؟ تو بس اسی سمے یہ عمل کر لو جیسے میں نے ابھی سکھا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جس دن سچے من سے تم ایسے بیٹھ کر کے خدا کے حضور حاضری دے دو گے نا، برسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لمحوں میں تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے گا انشاءاللہ. دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جس جائز مقصد کے تحت یہ جلسہ منعقد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب یا رسول اللہ یا حبیب برائے ربیع الاول اصیلن مامین رکولے دربارے دوئی ہاتھ تولے
কান্দিলেন উম্মতি বলে ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া আমির ইয়া রাসূলুল্লাহ अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा लो खबर जल्दी खुदा या नबी السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا বসে যান নিজের জায়গায় আপনারা বসুন দাঁড়িয়ে আছেন বসুন দয়া করে বসুন বলতে যাচ্ছিলাম শেষের বেলায় একটা কাজ যে কাজটা আমাদের জরুরি যেটা আমাদের করতে হয় এখনো যিনারা মুরিদ হন নাই তেনারা অবশ্যই মুরিদ হয়ে যাবেন